کمرے میں گیا تو وہاں میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ رو رہی تھی عید کے دن؟ بالکل. دوسرے کمرے میں گیا، وہاں اپنی بہن کو دیکھا، وہ رو رہی تھی. نیچے کمرے میں گیا، وہاں دادا دادی تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. لیکن کسی نے ایک دوسرے کو نہیں بتایا، سب الگ الگ کمرے میں تھے، الگ الگ رو رہے تھے. راتوں کو اٹھ کے میں نے رویا ہے، مسجد میں، گھر پہ، ہر جگہ. کون نہیں چاہے گا کہ اس کا والد اس کے پاس؟ ایک ہی تمنا ہے، وہ مرنے سے پہلے ایک بار ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں بس. وہ مجھے کہتے بھی ہے کہ بس ہر ٹائم اگر میں دن میں 10 بار آؤں گا اس کمرے میں تو 10 بار اس جگہ پہ نظر پڑتی ہے، وہ 10 بار ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. انجینئر رشید کے بیٹے ابرار رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریباً 5 سال کے قریب ہو گئے ان کے والد صاحب انجینئر رشید صاحب جو ہیں فی الحال وقتی طور جیل میں ہیں. اور ابرار سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ٹرسٹ ٹاک کرنے کی کوشش کریں گے. ابرار صاحب، والد کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں ہوگی؟ پچھلے 5 سال سے میں نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا ہے، 3 مہینے سے میں نے ان سے بات تک نہیں کی ہے. کیوں نہیں محسوس کمی ہوگی؟ یہاں پر بیٹھتے تھے وہ، جس کمرے میں آپ جاوید صاحب بیٹھے جی ہیں نا، جی. یہاں بیٹھتے تھے وہ. یہاں سے دروازے سے اندر آتے ہیں نا تو پہلی نظر وہاں پڑتی ہے. ہر ٹائم اگر میں دن میں 10 بار آؤں گا اس کمرے میں تو 10 بار اس جگہ پہ نظر پڑتی ہے، وہ 10 بار ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اچھا، والد صاحب کے بنا زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے، کن کن بہت زیادہ. چیزوں کی کہیں نہ کہیں فکر ہوتی ہے آپ کو؟ کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ کو یاد آتی ہیں آپ کے والد صاحب کی؟ بالکل. وہ ایک بات بتاؤں جاوید صاحب، جی. وہ ان نے کبھی اپنی فیملی کی فکر نہیں کی. وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے تھے، ہمیشہ ان کو لوگوں کی فکر ہوتی تھی. وہ دن رات 24 گھنٹے وہ لوگوں کے لیے جدوجہد کرتے تھے، ان کے لیے لڑتے تھے. بس یہ مجھے، اگر میں سچ بولوں تو مجھے اپنے ان کی مطلب غیر موجودگی کی مطلب اس سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے ان کی غیر موجودگی، کیونکہ وہ ان کے لیے زیادہ کام کرتے تھے. فیملی کو تو پہلے ہی کم ٹائم دیتے تھے پولیٹکس کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ کام ہوتے تھے. تو مجھے بھی افسوس لوگوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، مجھے اپنے لیے زیادہ افسوس نہیں ہوتا ہے. جی. مجھے لوگوں کے لیے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہے، خاص طور پر لنگیٹ کانسٹیچوئنسی، ان کی جو ریپرزنٹیشن وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے. اچھا ابرار، یہ جانیں گے آپ سے، والد صاحب آپ کے 5 سال ہو گئے، تو گھر والوں کا کیا رویہ رہتا ہے؟ کبھی کبھی وہ خاموشی رہتی ہے لبوں پر، کبھی کبھی دل میں ایسا کچھ آتا ہے کہ یار کوئی ایسا انسان ہمارے بیچ نہیں ہے جس سے ہم دیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں آنکھیں ترس جاتی ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ؟ بالکل. آپ دیکھیے جو بھی فیملی ممبرس ہے، سب کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن کہتا کوئی نہیں ہے. آپ ایک کمرے میں جائے تو، میں آپ کو عید کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں کمرے میں گیا تو وہاں میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ رو رہی تھی. عید کے دن؟ بالکل. دوسرے کمرے میں گیا، وہاں اپنی بہن کو دیکھا، وہ رو رہی تھی. نیچے کمرے میں گیا، وہاں دادا دادی تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. لیکن کسی نے ایک دوسرے کو نہیں بتایا، سب الگ الگ کمرے میں تھے، الگ الگ رو رہے تھے، ان کو یاد کر رہے تھے. اور بالکل ہمیشہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد گھر آ جائے، تاکہ ہم بھی ان سے، جو باقی بچے ہیں جیسے وہ اپنے ماں باپ کے والدین ساتھ کے ساتھ رہتے بیٹھتے ہیں، ہیں، ان کے شیئر ساتھ شیئر کرتے ہیں. کرتے ہیں. بالکل میں بھی وہی چاہتا ہوں. اچھا ابرار، آپ سے جانیں گے کہ آج کل جو رشتے ہوتے ہیں، رشتوں کی قدر کسی کو نہیں ہے. کیا لگتا ہے رشتے کی قدر ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے والد صاحب نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہوگا وہ چیز کہ کس طریقے سے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. آج کل لوگوں کے گھروں میں ماں باپ ہیں مگر وہ ان کی قدر نہیں کر پاتے. افسوس کی بات ہے ان کے لیے جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. میں کہتا ہوں اگر آج میرے والد یہاں ہوتے، میں ان کے پاؤں دھو کے پیتا. میں کاش کرتا ہوں، کہ کاش کو یہاں ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، ان کو پانی پلاتا، ان کو کھانا دیتا، ان کی خدمت کرتا. لیکن میری قسمت میں ہے ہی نہیں. وہ بدقسمت لوگ ہیں، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے. بس. رشتے کہیں نہ کہیں بہت دور ہو رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ لوگ بدل رہے ہیں، رشتے بڑے تیز جا رہے ہیں. تو اپنوں کا بھی تب پتہ چلتا ہے جب کوئی پریشانی یا نوبت آپ کے سر پہ آ کھڑی ہوتی ہے. بالکل. تو آپ کو اس میں چیز میں لگا کہ اب اپنے کس طریقے سے اپنے ہیں، کون کتنا اپنا ہے؟ بالکل. اور الحمدللہ یہ 5 سال جو مشکل کا وقت ہے، جو گزر رہا ہے، مشکل کا وقت ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو بھی ہمارے رشتہ دار ہے، جو بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں، یا جن کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے، چاہے وہ پارٹی کے ساتھ ہو، پارٹی یا کے نہ ساتھ ہو. نہ ہو،
अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ लॉयल है और शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। और मुझे इस बात पे अपनी जगह मतलब मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। कहते हैं परवरदिगार जो है वो देने वाली ज़ात है और लेने वाली ज़ात है। कभी सजदे में कुछ ऐसा महसूस किया है, सजदे में रोए हैं वालिद साहब के लिए? बिल्कुल, कई बार हम्म, कई बार रातों को उठ के मैंने रोया है, मस्जिद में, घर पे, हर जगह। कौन नहीं चाहेगा कि उसका वालिद उसके पास हो, कौन नहीं चाहेगा। बिल्कुल, मैं हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ और लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि वो भी दुआ करे। अगर उनको ये हो सकता है कि उनको सियासी इख्तिलाफात हो उनके साथ, इंसानियत। उनसे बालातर हो के, सियासी इख्तिलाफ से बालातर हो के वो सामने आए, वो दुआ करे उनके लिए। और बस मैं वो एक ये ना देखे कि इंजीनियर रशीद पॉलिटिकल लीडर है, वो ये देखे कि वो मेरा अबरार रशीद का वालिद है, उसके भी माँ बाप है घर पे, उसके भी बच्चे हैं, बीवी है। वो हम भी चाहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना। इंजीनियर रशीद साहब के वालिदैन जो हैं दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि बुजुर्गी में भी होंगे। बिल्कुल, बहुत दुखी है। अब उनकी एक ही तमन्ना है, वो मरने से पहले एक बार उनका चेहरा देखना चाहते हैं, बस। वो मुझे कहते भी है कि बस काश अब ऐसा होना चाहिए कि मरने से पहले उसका दीदार होना चाहिए, हम उसको देखने चाहिए। बिल्कुल। खैर, मैं आपको बता दूं, जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिस तरीके से हालात इस वक्त बने हैं, उम्मीद करते हैं कि हालात बिल्कुल बेहतर हो जाए। अबरार हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद ख़ान के साथ।